عباس آفریدی صاحب، یہ پی ٹی آئی عید کے بعد اب ایک بڑی تحریک چلانے جا رہی ہے، اور کیا آپ ان کو اس کی بھی اجازت دے گی؟ آپ کی گورنمنٹ چونکہ پنجاب میں کرتے ہیں تو دفاع 144 لگا کے اجازت نہیں دیتے. آج اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کرنا تھا، اجازت نہیں ملی. آپ کل یہ کریں گے پشاور میں احتجاج، تو آپ کو لگتا ہے یہ اجازت نہ دینا یہ درست ہے سر؟ اس لیے اجازت دینی چاہیے. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، اگر 9 مئی کے واقعے میں لوگ اسٹیٹ پہ حملہ آور ہو کے سینیٹر بن سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، صوبائی وزراء بن سکتے ہیں، صوبائی وزراء بن سکتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. جب میاں والی پہ حملہ ہوا اور وہاں جہاز کو جلایا گیا، باقی چیزیں ہوئیں، اس کے کچھ دن بعد وہاں ایک اٹیک ہوا جس میں 13 آدمیوں کو آرمی نے قتل کیا. ٹھیک ہے، وہ دہشت گرد تھے، ان کو قتل کیا گیا، یہ دہشت گرد نہیں تھے. ٹھیک ہے، آج تک کمال تو اس ملک کا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور سینیٹرز بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہے ہیں. تو آپ اندرونی سازش کو سازش نہیں کہتے، حملے کو حملہ نہیں کہتے، لیکن کہتے طالبان نے حملہ کیا، وہ بھی پاکستانی ہیں لیکن وہ غدار ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ غدار ہیں، ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، ان کو شوٹ کیا جائے. لیکن دوسری طرف پھر ایک کہ سیاسی پارٹی کے لوگ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ پارلیمنٹ کو جلاتے ہیں، اگر وہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے دفاع کے انسٹیٹیوٹ پہ حملہ کرتے ہیں، اگر وہ 200 آج تو اس بات سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. بتائیں آپ کے خیال میں ٹرائل یا معاملہ صحیح روپ پہ جا رہے ہیں؟ 9 مئی کا واقعہ ختم، ٹھنڈا پڑ گیا ہے. ٹھنڈا، ابھی جلسے بھی کرنے چاہیے، ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، ضمانتیں بھی ملنا شروع، سینٹ میں کاغذات بھی کلیئر ہو گئے، سینٹس بھی لڑ رہے ہیں اور سب کچھ ختم. یہ اب ایک چیز ہے، یہ جس لیج پہ احتجاج کو اسٹیٹ کے خلاف لے کے چلے گئے ہیں، کل کو اور کوئی آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی اور، تو وہ احتجاج یہ سوچیں کہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا. اگر اس میں قتل بھی ہوں گے تو وہ کم ہوں گے. کیوں کہ اگر آج احتساب نہیں ہوا، اگر آج اسٹیٹ نے اپنی ریٹ کو ثابت نہیں کیا، اور اگر آج یہ نہیں بتایا، غلط اور سیدھے کے درمیان میں لائن ڈرا نہیں کی، تو کل اگر کوئی آئے گا احتجاج کی شکل میں اور یہاں لاشیں بھی گریں گی تو وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھے. عباس آفریدی صاحب، یہ مسلم لیگ نون تو ووٹ کو عزت دینے اور سویلین سپریمیسی لانے کے لیے اور آئین کو کی بالادستی، اس کی بلندی قائم کرنے کے لیے آئی تھی نا سر، لیکن آپ کی جو جماعت ہے وہ تو ایک ایسے کمزور سیٹ اپ کا حصہ بن کے اتنی خوش اور مطمئن ہے جسے عرف عام میں ہائیبرڈ ہی کہا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں ووٹ کو عزت ملی اور جمہوریت آگے بڑھی؟ بدقسمتی سے جب پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کو برا بلا کہتی تھی اور گراتی تھی، پھر وہ جب سمجھ ان کو آ گئی کہ جمہوریت میں یہ نقصان ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتے ہیں اور اس ملک کا نقصان ہے جی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو ایک نئے بچے کو لایا گیا اور اس بچے کو دودھ وغیرہ پلا کے جوان کیا گیا، اور اس کے حالات یہ بنے کہ سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ، وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا، جو آج ہیں اس کے ادوار میں ان کی وائف کے ساتھ فوٹو کے چکر ریفرنس بھیجے اور وہ ایک برا حال کیا گیا. پھر ہائی کورٹ کے جج کا آپ نے خود ہی ابھی ذکر کیا. یہ سارا نظام جب چل رہا تھا وہ اسی لیے چل رہا تھا کہ عمران خان کو صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ اس جمہوریت کو ڈریل نہ کریں. میں ایک سوال اپنے بھائی سے کرتا ہوں، اور ہم اگر میری صوبے کی بات کی جائے جدھر سے یہ بھی ہے، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن پی ٹی آئی کے ہر ورکر کے زبان پہ ان کی وزیر اعلیٰ بننے کی بات تھی، عاطف خان صاحب کی. ہاں ٹھیک ہے، 3 دفعہ بالکل. اور یہ نہیں تھی کہ ان کی پارٹی کی، پوری صوبے کی جتنی بھی سیاسی پارٹی تھی تو ان کا یہ تھا کہ یہ کریں. کیا یہ عمران خان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ صوبے کو جو ہے ہمارے صوبے کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کمپرومائزز بھی کرنے ہوتے ہیں، سیاست اسی طرح چلتی ہے. اس کی میں جواب دیتا ہوں، اپنی پارٹی بھی ان کی پارٹی کا یہ نہیں بول سکتے، میں بول سکتا ہوں. بدقسمتی سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ جو فیملی ہوتی ہے، اس کا جو زیادہ خدمت اور تابع دار ہوتا ہے نا، وہ اچھی کرسی پہ بیٹھتا ہے. اگر وہ نون لیگ ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، جو وہ تابع داری نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ جو ہے عاطف کی طرح کبھی ایم این اے کبھی ایم پی اے ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے. پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے نا، پھر آپ یہ مانتے ہیں نا؟ کدھر ہے جمہوریت؟ نہیں ہے. اگر ہوتا، اگر میرٹ ہوتا تو یہ شخص پہلی دفعہ میں بھی وزیر اعلیٰ ہوتا. یہ ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہماری صوبے کی جب گورنمنٹ بن رہی تھی تو کہ یہ بنے گا صوبہ چل پڑے گا. ہر آدمی کی خواہش ہوتی، گورنمنٹ جس کی بھی ہوتی، لیکن کوئی اپنے گھر میں برائی نہیں چاہتا.
لیکن ہوا. ان کے اپنے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ 2 دفعہ میں جن کی گورنمنٹ تھی بدترین کرپشن ہوئی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ تینوں دفعہ یا ان کی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی, ٹھیک ہے, جو اچھی طرح سرو کر سکتا ہے لیڈرشپ کو اور اچھی طرح ان کی بات کو چلا سکتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ عوام میں مقبول ہے؟ عباس آفریدی صاحب, جب آپ باہر نکلتے ہیں یا اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی گورنمنٹ سے خوش ہیں اور ان کے جو اس وقت عوامی مسائل ہیں ان کو یہ حل کر پائیں گے؟ دیکھیں, عوامی مسائل تو ابھی تک حل اس لیے نہیں ہوئے ہیں, ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک بنی نہیں, نہ KPK کی نہ ادھر کی, نہ ہمیں ہماری صوبے میں سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہوگا, نہ فیڈرل گورنمنٹ میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا. ابھی تک پوسٹنگ ٹرانسفر کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا, گورنمنٹ بنے ہوئے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی بنی ہوئی ہے. سر, ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر سوالیہ نشان ہے, لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں جب اتنی کنفیوژن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس حکومت کی بے ساکھیاں ہیں اتحادی اور اداری, یہ آخر تک اس حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں 6 ماہ میں کارکردگی نہیں دکھائی تو ختم. یہ حکومت چلے گی, یہ حکومت چلے گی, کیونکہ یہ حکومت فیصلے کر نہیں سکتی. جو حکومت فیصلے نہیں کر سکتی وہ چلتی ہے, اور جو فیصلے کر سکتی ہے وہ چلی جاتی ہے.